تو آپ کو کیوں نہیں ہرایا گیا؟ آپ اکیلے کو کیوں چھوڑا گیا؟ مجھے بنانے کی بڑی کوشش کی گئی بکسے کس نے اڑائے بچایا؟ بکسے اڑائے گئے صحیح. لیکن اس سے زیادہ شاید نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوشش تو اچھا، پوری کی گئی. مقابلہ بڑا ٹف ہوا. ہاں، بڑا ہوا بڑا. پچھلے ہماری حکومت نے ہمارا جو صوبہ جی بھی رہا وہ بڑا مثالی صوبہ رہا. اتنے جو ہے نا پیسے کسی صوبے نے خرچ نہیں کیا، ہمارے صوبے نے 100% خرچ کیا، تو آگے اچھا. جا کر ہمیں فنڈس ملے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان اسمبلی میں اکثریت جو ممبران کی ہے وہ نئے چہرے ہیں، ناتجربہ ہیں، لیکن ان میں کچھ اقلیت ہی کہہ لیں، ظاہر ہے اکثریت نئے کی ہے، تو جو اقلیت ہے وہ پرانے اور سیزنڈ پولیٹیشنز اور ممبران کی ہے. ہمارے ساتھ آج روبرو میں جو مہمان میرے ساتھ ہیں، غلام محمد، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور ممبر گلگت بلتستان اسمبلی ہیں. ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ماضی میں بھی یہ ممبر اسمبلی رہے ہیں، اور ایکسپیرینس کہا جاتا ہے کہ ہی از ون آف دی موسٹ ایکسپیرینسڈ لیجسلیٹرس. غلام محمد صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اقلیت میں آپ کتنے ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس اسمبلی میں؟ ہے تھوڑے سے آدھا درجن ہے ہماری تعداد اچھی ہے. خاصی تعداد ہے ویسے تو کیسے آپ نے پایا اس اسمبلی کو یہ 4 مہینوں میں؟ ہاں، اسمبلی میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، لرن لوگ ہیں، اور اسمبلی اپنا پرفارمنس دے رہا ہے. جو اسمبلی کا ڈومین ہے اسی حساب سے پرفارمنس ہے. صحیح. آپ کے خیال میں نئیوں کو موقع ملنا چاہیے کہ نہیں، جو تجربہ کار ہیں ان کو زیادہ موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیے اس اس میں سوال کا ایک پس منظر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں ہاں بے بتاؤں گا. شک آپ بتا دیں، اس میں بے شک نئے تجربہ کار بھی ہونے چاہیے اور نئے کو بھی موقع ملنا چاہیے. یہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، اچھا ہے، تاکہ صحیح ایک مکس اپ جو ہے نا مینڈیٹ آ صحیح جائے بالکل. اسمبلی میں. نیا خون، نیا بلڈ، اور ظاہر ہے کم ایکسپیرینس پھر ٹریگر کرتا ہے آپ کو کہ آپ اور سیکھیں. لیکن پھر ایکسپیرینس لوگوں کا یہ فائدہ بھی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کام کو سمجھتے ہیں تو وہ پھر ہینڈل آسانی سے کرتے ہیں اس سسٹم کو، اس نظام کو. نئے لوگ آتے ہیں، سمجھنے میں ایک ٹائم لگتا ہے، ڈیلیور کرنے میں اور ٹائم لگ جاتا ہے. اب دنیا کے جو پارلیمنٹس ہیں تو وہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس لوگوں کو ہی ترجیح دیا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں ڈیموکریٹس ہیں، آپ چائنا میں دیکھیں، ہمارے نزدیک ہمسائیگی ہے، اس کے باہر دنیا میں بھی جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ترجیح دیا گیا. اس دفعہ بہت ساروں نے آپ کی پارٹی چھوڑی. مسلم لیگ نواز صاحب کا تعلق ہے، جی جی. آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ دیکھیں، کوئی اچھی آفر نہیں ملی تھی؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی چھوڑنا بہت اچھی بات نہیں ہے، تا وقت کی کوئی بڑا مسئلہ پیش نہ آ جائے. ہمیں جن لوگوں نے پارٹی چھوڑا تو یہ تو ایک مسلم لیگ نون ویسے بھی الیکشن سے پہلے ٹارگیٹڈ تھا، جس کی وجہ سے پارٹی لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو کہیں اور پلانٹ کیا گیا. پھر ایک جنرل امپریشن، یہ تاثر دیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کو شاید نہیں جتایا جا رہا ہے، تو اس کے اثرات پورے پارٹی پر پڑے اور ہمارے پورے 24 کنسٹیچوئنسی پر پڑے. باقی مسلم لیگ نون اچھی جماعت ہے، وفاق کی علامت ہے، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون ملک کی تعمیر و ترقی پر یقین رکھتی ہے. تو ہم نے 5 سال میں ہماری پارٹی نے گلگت بلتستان میں بہت اچھا ڈیلیور کیا، اور پارٹی چھوڑنے کا تو کوئی جواب نہیں بنتا. اگر گزر کی بات کریں ہم، تو آپ نے اپنے دور حکومت میں پچھلے 5 سالوں میں کیا وہ بڑے کام کیے جو آپ عوام کو بتانا پسند کریں گے؟ شبیر میر صاحب، خالی غزر نہیں بلکہ گلگت بلتستان کی ہی بات کریں، چونکہ غزر اس کا حصہ ہے، ہمارا ضلع. ہمارے جو پاپولر ڈیمانڈز تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2015 میں، وہ پاپولر ڈیمانڈ میگزیمم ہماری پارٹی نے ان کو ایڈریس کیا. اب آپ کا گلگت سکردو روڈ پاپولر ڈیمانڈ تھا. تو اب آپ کے اضلاع یہ 4 جو بنے، یہ پاپولر ڈیمانڈز میں سے ہیں. اب آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ابھی آپ یہاں کارڈک ہاسپٹل بنا ہے، کینسر ہاسپٹل بنا ہے، چلڈرن ہاسپٹل بنا ہے، ٹراما سینٹر، یہ ہمارے پاپولر ڈیمانڈز تھے. انجینئرنگ کالج بھی ہمارا پاپولر ڈیمانڈ تھا. تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں. اسی طرح غزر کے اندر تقریباً 505 ارب کے پروجیکٹس ہیں. میرے اپنی کنسٹیچوئنسی میں اس وقت ہماری گورنمنٹ کے 1 ارب کے پروجیکٹس ہیں، جو تقریباً میکسیمم ٹینڈر ہو گئے ہیں، 2-4 ابھی ٹینڈر میں آ گئے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ہمارا ہوا، بہت سارا ہوا. صحیح. کچھ آپ کے پروجیکٹس اس حکومت نے ڈیلیٹ بھی کر دیے. ابھی یہ حکومت اس سمت میں جا رہی ہے کہ کچھ پروجیکٹس ڈیلیٹ کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے. اچھا. ابھی اس میں وقت ہے، تو یہ ابھی آگے جو ہی اے ڈی پی بن جائے گی تو اس وقت شاید یہ لوگ دیکھیں گے، اور پھر اس نے اسمبلی میں جانا ہے.
یہ کیبنٹ تو کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو جاتا ہے۔ صحیح، 4 مہینے اس حکومت کو ہوئے ہیں، تو میں زیادہ آپ کو یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس حکومت کی کارکردگی پر آپ کی کیا رائے ہے، ظاہر ہے 4 مہینے میں کیا کوئی، لیکن پھر بھی کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ ڈائریکشن ٹھیک فی جا الحال رہی ہے؟ تھوڑا سلو ہے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کرے فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کے 30-35 کروڑ روپے ہیں، تو ابھی تک گورنمنٹ نے انیشیٹو نہیں لیا یہ پیسے، چونکہ یہی وقت ہے اس وقت ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے۔ 35 کروڑ تو بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اس طرح گورنمنٹ آئی ہے، 4 مہینے DWCs ہمارے نہیں ہوئے، وہ تو پچھلے سال کووڈ آیا شروع میں، بعد میں الیکشن کمیشن نے روکا، وہ سال تو سارا چلا گیا۔ اب تو ڈے اینڈ نائٹ یہ چیزیں ہونی چاہیے، DWCs ڈے اینڈ نائٹ ہونی چاہیے، پروجیکٹس ہیں، میچور پروجیکٹس ہیں، ایڈمنسٹریٹو اپروول ہوا ہے، ان کا ٹیکنیکل فورمز ہے، وہ ایگزاسٹ کرے تو کام نکلیں گے، پیسہ خرچ ہوگا، آپ جتنا یوٹیلائز کریں گے پیسہ، پھر جسٹیفیکیشن بنے گا کہ وفاق سے آپ کو پیسہ لینے کے لیے ہم تو خرچ کر بیٹھے۔ پچھلے ہماری حکومت نے ہمارا جو صوبہ بھی رہا وہ بڑا مثالی صوبہ رہا، اتنے جو ہے نا پیسے کسی صوبے نے خرچ نہیں کیا، ہمارے صوبے نے 100% خرچ کیا، تو آگے جا کر ہمیں فنڈز ملے۔ تو آپ کے خیال میں اس دفعہ جو فگرز ہمیں ملے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہیں، 250 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا بہت بڑا بجٹ اس حکومت یہ حکومت کامیاب ہوئی ہے لانے میں، تو آپ ان فگر سے اتفاق کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک بھی ہیں تو کیا ایک ساتھ یہ پیسہ آ جائے گا؟ ہمیں جس طرح بتایا گیا ہے تو اگر وہ کیلکولیشن ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سارے نئے پروجیکٹس ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ہینزل پاور پروجیکٹ بھی اس میں شامل ہے، وہ تو بہت پرانا PSDP کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح ڈیم اور بادشاہ ڈیم کے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں، تو یہ سارا کیلکولیٹ کریں تو یہ کوئی نیا پیکیج نہیں ہے پورا سا، اللہ کرے کہ یہ نیا ہی ہو، سارے 250 ارب روپے کا جو بات چل رہا ہے، بھلے یہ 5 سال میں بھی دے دیں 250 ارب روپے، بڑی بات ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا، اس کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے، گورنمنٹ نے اس کو اوپن نہیں کیا ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں بہت سارے پرانے اسکیمیں بھی ڈل گئی ہیں اور وہ ہجوم 250 ارب دکھایا گیا۔ صحیح، آپ کے پارٹی پولیٹکس کی طرف آتے ہیں، آپ سینئر ممبر ہیں، اپنی پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں، دنوں میں، مہینوں میں پارٹی کو کسی ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ تو آپ کے سینئر لیڈرز تو چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ واپسی کی ہم نے سنا ہے، ہمیں جو انفارمیشن ہے تیاری کر رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب، پارٹی کا تو پرون ہے پورے پاکستان میں کہ یہ ڈور پارٹی ہے، اس ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت کمیٹڈ پارٹی ہے۔ اس ملک کے اندر بھی جو کام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں ہمارے پاس اگر ایسے گورنمنٹ بھی لے لینا پارٹی کو، پارٹی کے 2 رخ ہے نا، گورنمنٹ میں آتی ہے، اب ہمارا پولیٹیکل جو گورننس کا جو ہسٹری ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے، یہ تو 2009 سے انٹروڈیوس ہوا، یہ تیسرا گورنمنٹ یہاں آ گئی ہے، تو اسی دوران 5 سالوں میں یہاں جتنے بھی کام ہو گئے وہ تو بہت ہی ایک بڑی کریڈیبلٹی ہماری پارٹی کی، تو ہمارا پارٹی کا بڑا سکوپ اس حال میں بھی ہے اور فیوچر میں بھی ہے مسلم لیگ نون کا۔ جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں، انہیں ابھی 4-5 مہینے میں کرتے ہیں، آگے بھی کمپیئر کریں گے تو لوگوں کو جس طرح پورے ملک بھر میں کمپیئر میں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں تو کی گئی ہیں، دعوے تو کیے گئے، لیکن پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے پروجیکٹس پورے ملک کے اندر اسی طرح جو ہے نا ہیں، موجود ہیں، بن رہے تھے، تو گلگت بلتستان کے اندر بھی بنے، تو اس کے اثرات پارٹی پر بھی پڑتے ہیں۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان، اس کی جو شناخت ہے یہ ڈوئر پارٹی ہے، اس نے ڈیولپمنٹ کیا ہے، انسٹیٹیوشنل سپورٹ دیا ہے، کام کیا ہے، تو پارٹی ہمارا بہت ہی مضبوط ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک الیکشن کے ٹائم میں ایسا ایک امپریشن تاثر دیا گیا، اب ایون نیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں، نیشنل میڈیا بھی بتا دیتے کہ نہیں جی وہ تو مسلم لیگ نون تو شاید 1-2 ہی سیٹیں لے لے، تو ایک تاثر جنرلی ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ پارٹی ری آرگنائز بھی ہم کر رہے ہیں بعض ایریاز میں جہاں نیڈ ہے، اور پارٹی کے لیے بڑا سکوپ ہے، اور کچھ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا پارٹی سے باہر جا کر یا آزاد لڑا، وہ بھی رجوع کر رہے ہیں کہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ صحیح، اچھا، ایک طرف بہت سارے کام آپ نے خود بھی بتائے آپ کی دور حکومت میں ہوئے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ شاید آپ کا مینڈیٹ، حفیظ صاحب تو کھل کے بتاتے ہیں کہ جی انہیں ہرایا گیا، تو آپ کو کیوں نہیں ہرایا گیا؟ آپ اکیلے کو کیوں چھوڑا گیا؟ مجھے بھی ہرانے کی بڑی کوشش کی گئی، بکسے اڑائے گئے، لیکن اس سے زیادہ شاید نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوشش تو پوری کی گئی۔ مقابلہ بڑا ٹف ہوا، بڑا ہوا بڑا۔ کیا آپ نے ویسے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں، ہم تو یہ اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں یا پاکستان کے ان علاقوں میں، ان شہروں میں جہاں پہ
جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم بہت مضبوط ہے، جی جی وہاں پہ تو ووٹ کے اوپر پہرے داری بھی ہے، مان لیا. ہمارے یہاں پہ تو کوئی پہرے داری نہیں ہے. آپ کے جو ووٹر سپورٹر تھے جی بڑی پہرے داری دی جی جی کہ آپ کو یقین ہے. ہاں وہ بھی کیا، بس یہ شاید جو ہے نا ایک دو سیٹیں ایسے ہی جو ہے نا اچھا بہرحال کوشش اچھا کی ہر ٹھیک اینگل ہے، سے. آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے ہاسپٹلس بنائے، ہم نے سکول بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، فلاں فلاں، لیکن کہا یہ جاتا ہے آپ نے تو صرف ڈھانچے کھڑے کیے، ہیومن ریسورس کے اوپر تو آپ کی توجہ نہیں ہے. سکول ہیں، اساتذہ نہیں ہیں، بالکل ہاسپٹلس ہیں، ڈاکٹرز بالکل نہیں ہیں، بالکل. اسپیشلسٹ نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ میر صاحب ہمارے 2015 سے 2020 تک نا 13,000 ہیومن ریسورس کیا گیا. 13,000 اچھا. پوسٹیں آ گئی. اور اس وقت تو یہی کہا جاتا تھا کہ بہت بنگلے ہیں. اسٹافنگ کی گئی سارے اسٹرنتھنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ میں، دیگر جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ میں 13,000. ظاہر ہے کہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا تو تب PC4 کے لیے آپ اپلائی کرتے. ابھی اگر کینسر ہسپتال میں ابھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ہیومن ریسورس ہو رہی ہے، ٹھیک. اس وقت ہو رہی ہے. پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا نیکسٹ فیس. PC4 تو اسی کا نام ہے. اب یہ کہنا ہے کہ پروجیکٹ بن رہے ہیں، یہ ہیومن ریسورس کہاں پر ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے. ان کے سٹیجز ہیں، PC1 PC2 PC4. تو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس بنے ہیں، بننے کمپلیشن کے بعد یہی سٹیج ہے کہ ہیومن ریسورس کیا جائیں، پوسٹیں کریٹ کی جائیں. باقی جتنے پروجیکٹس ہمارے ٹینیور میں بنے اسی وقت ہیومن ریسورس کیا گیا، وہ تو ہزاروں میں. ٹھیک. اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اسمبلی کے اندر تو آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ دو ہیں. باہر کوئی ٹف ٹائم دینے کا کوئی پلان آپ کا ہے؟ اسی طرح جس طرح حفیظ الرحمان اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں باہر بیٹھ کے بڑا انہوں نے ٹف ٹائم دیا، اس دفعہ ہے کوئی ایسا پلان کہ نہیں آپ وہ جو میر صاحب دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو. یہ ہماری خواہش ہے. ہم اس میں ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پالیٹکس تو ہمارا چلتا رہے گا، چلتا ساتھ رہے ساتھ گا. بالکل چلتا رہے گا. اسمبلی میں بھی رہے گا، باہر بھی رہے گا. ایشو بیس ہوگی آپ کی جو بھی بالکل ہماری دعائیں ہیں احتجاج ہوگا. کہ ان کے ہاتھ سے کوئی بھی بہت شکریہ ڈیولپمنٹ غلام ہو. محمد صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین فیصلہ آپ کریں کہ اب تک ایز اپوزیشن ان کی کیا کردگی رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں کس طرح رہے گی. اور جو 5 سال ماضی کے تھے جن کو پاکستان مسلم لیگ آج بھی اپنی اچیومنٹ سمجھتی ہے، لیکن ووٹر کی تعداد اور کامیابی جو الیکشن میں ہوئی اس حوالے سے سوالیہ نشان لوگوں کے نزدیک ہیں، ان کے نزدیک وہ بھی نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.